بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دارالفتہ آن لائن۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے چینل پر پہلے قربانی سیریز چلی تھی، تو اب جو ہے ہم چلا رہے ہیں حج سیریز، کیونکہ قربانی سے متعلق جو مشہور مسائل ہیں، زیادہ پیش آنے والے ہم نے تقریباً زیادہ بیان کر دیے ہیں۔ تو اب حج کے دن قریب ہیں، تو حج بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، یعنی کہ اس کے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ حج کے دنوں میں بھی، عمرہ کے دنوں میں بھی جا کر کوئی یا کچھ غلطیاں ہیں جو کرتے ہیں، جیسا کہ وہاں سعودی عربیہ میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر انڈین پاکستانی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، وہاں جا کر جھوٹ، چوری، غیبت، دل دکھانا وغیرہ ایسی کوئی بھی ہم غلطی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو حج مقبول وہی ہوتا ہے جس سے زندگی کی لائن بدل جائے، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو جائے اور نیکیوں کی پابندی ہو جائے۔ حج کے بعد جس شخص کی زندگی میں خوشگوار انقلاب نہیں آتا، اس کا معاملہ مشکوک ہے۔ لیکن ہم لوگ دین کے مسائل نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو خوب سیکھ کر کریں۔ اب جب حج کی فضیلت کا نام آتا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ حج صرف امیر آدمی ہی حج جو ہے صرف امیر آدمی ہی کر جنت خرید سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس حج کیے جانے کے لیے رقم نہیں ہے تو وہ ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، یہ ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ آج کے اس دور میں حج مقبول ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر اسرائیل کی بد دعائیں کرتے ہیں اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا، اور نہ ہی دنیا سے برائیاں ختم ہو رہی ہیں، الٹا برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، مگر جنت صرف حج کرنے پر نہیں ملتی۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ غریب آدمی ان کے ذریعے جنت کما سکتا ہے۔ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ فقراء و مہاجرین امراء سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے۔ حج کس کا قبول ہوتا ہے اور کس کا نہیں، یہ فیصلہ تو قبول کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ نہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہنے کا مجاز ہے کہ اس کے فلاں کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے شرائط کی پابندی کے ساتھ حج کے ارکان صحیح طور پر ادا کیے، اس کا حج ہو گیا۔ رہا دعائیں کے قبول ہونے کا یا نہ ہونے کا، یہ علامت حج کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی نہیں۔ بعض اوقات نیک آدمی کی دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی اور برے آدمی کی دعا ظاہراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برائی اور شر کے غلبہ کی وجہ سے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، نیک آدمی عام لوگوں کے لیے دعا کرے گا، حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ تو اپنے لیے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے ناراض کر لیا ہے۔ کتاب الرقاق، صفحہ نمبر 155۔ اور یہ بھی مضمون حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگ نیکی کا حکم کرو اور برائی کو روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب عام کی لپیٹ میں لے لیں۔ پھر تم دعائیں کرو تو تمہاری دعائیں بھی نہ سنی جائیں۔ ترمذی، صفحہ نمبر 39، جلد نمبر 2۔ اس وقت امت میں گناہوں کی کھلے بندوں اشاعت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گناہوں پر روک ٹوک کرتے ہوں۔ اس لیے اگر اس زمانے میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی امت کے حق میں قبول نہ ہوں تو اس میں قصور ان لوگوں کا یا ان کی دعاؤں کا نہیں، بلکہ ہماری شامت اعمال کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آ گئی ہوگی سمجھ، اور حج کے متعلق مسائل پوچھنے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں یا ان باکس کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہیں حج عمرہ میں ہونے والی غلطیوں سے بچ جائیں، اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ شامل کریں۔ اللہ حافظ۔